اوکے جی، پوسٹ ماڈرن لٹریچر پہ ہم پہلا پارٹ یہ کریں گے کہ جیسے ہم ہر ایج جب ہم نے پریویسلی پڑھا تھا تو ہر ایج کو ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ سوشیو کلچرل پولیٹیکل ایک لٹریری بیک گراؤنڈ سمجھا تھا. تو جو پوسٹ ماڈرن ایج ہے اس کا بھی ہمیں پہلے سب سے پہلے ایک بیک گراؤنڈ سیٹ کرنا ہوگا. آج اگر ہم بیک گراؤنڈ سمجھنے میں بھی کامیاب ہو جائیں تو یہ مور دین انف ہوگا، کیونکہ یہ کافی کمپلیکس ایج ہے. پرانی ایجز جو سمپل وے میں چیزیں ڈسکرائب ہوتی تھیں، یہاں چیزیں سمپل نہیں ہیں. تو ہم اس کا نہ صرف لٹریری بیک گراؤنڈ بلکہ فلاسفیکل بیک گراؤنڈ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا اس کا. تو پوسٹ ماڈرن کیا ہے، ماڈرن سے یہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے، ماڈرنٹی اور ماڈرن میں کیا فرق ہے، اور یہ کس ٹائپ کا لٹریچر ہے، یہ کس ٹائپ کی تھنکنگ ہے. سو اس کو سمجھتے ہیں. So until 1920s, the term modern used to mean new or the contemporary, but thereafter it came to be used for a particular period, the one between the two world wars. 1914 سے آپ کو پتہ ہے ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی تھی، ورلڈ وار ون، جو سارے یورپ کے ساری طاقتوں کے درمیان لڑی جا رہی تھی، اور 1945 تک یہ وار جاتی ہے. تو اس ٹائم پہ اس کے ورلڈ وار سیکنڈ سے اسپیشلی اسٹارٹ ہونے سے پہلے یہ درمیانی جو پیریڈ تھا اس کو ماڈرن کہا گیا. دین کیم اپ after about half a century the magic term post modern, meaning the period after the modern. ویسے تو پوسٹ پریفکس ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ماڈرن کے بعد جو پیریڈ ہوگا. Now this sort of the naming is certainly problematic, for how many post will have to be used for the further periods of the literary history to follow. کہ ہم کتنے کیا پوسٹ ماڈرن کے بعد جو پیریڈ ہوگا، یا اس کو ہم نے جیسے ماڈرن سے پوسٹ ماڈرن کر دیا ہے، تو کیا اس کے بعد جو پیریڈ ہے اس کو ہم پوسٹ ماڈرن کہیں گے، یا جس پیریڈ میں ہم ابھی ہیں اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں 2020 اینڈ ہو رہا ہے، تو کیا یہ کون سا پیریڈ ہے؟ کیا یہ پوسٹ ماڈرن ہے اسٹل، اور یا اسی پیریڈ کو بعد میں کوئی اور نام دے دیا جائے گا؟ اب ضروری تو نہیں کہ ایلزابیتھن ایج میں جو، یا نیو کلاسیکل ایج یا پیریڈن ایج، جیسے بھی آپ نے ڈفرینٹ ایجز ہم نے پڑھی، تو اس وقت ایگزیکٹلی اس کو یہ نام دیا جا رہا تھا. ایسا نہیں تھا، بہت بعد میں جا کے کلیئرٹی ہوتی ہے کہ وہ ایج کیا تھی، اس کے ڈومیننٹ تھیم کیا تھی، ڈومیننٹ فلاسفر کون تھا اور کس ٹرینڈ کے اوپر یہ چل رہی تھی. یہ بہت بعد میں ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ کرنا میرے خیال میں مشکل ہے کہ ابھی کون سی ایج ہے. کیا یہ پوسٹ ماڈرن کہلائے گی، یا ابھی پوسٹ ماڈرن ہی ہے، یا اس کا کوئی ایک نیا نام آ جائے گا فیوچر کے اندر. ایون ایز it is, there is a problem about the naming of the period between 1945 to 1965 کا جو ٹائم ہے، یعنی ورلڈ وار ون جب سیکنڈ جب ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو 1965 سے پہلے کا جو ٹائم ہے، during which period there was no consciousness of what is now called post modern. ڈیفینیٹلی اس ٹائم پہ تو اس سے نہیں سمجھا جا رہا تھا کہ یہ شاید ماڈرن ہے یا پوسٹ ماڈرن ہے. تو یہ ایک سلپری سی تھوڑی سی ڈبیٹ ہے، کیونکہ پریزنٹ ٹائم کو ڈسکرائب کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جس میں اندر آپ خود موجود ہوں. The period of the postmodern is said to date from the mid-60s. Some critics push it even further to the 1980s. ٹھیک ہے، کچھ آگے کی طرف لے جائیں گے، کچھ میں نے جیسے کہا نا ابھی کے ٹائم کو بھی کہیں گے کہ یہ پوسٹ ماڈرن ہے، کچھ کہتے ہیں کہ آج پوسٹ ماڈرن ہے، ڈبل پوسٹ آ گیا اس کے ساتھ. Dealing with the contemporary is always, of course, a little ticklish because closer we stand to an object, more details we see of the picture. Once removed by some distance, the outline comes out clearly. تو ڈسٹینس جیسے جیسے بڑھے گا تو یہ پچھلے کچھ 50 60 یا 100 سالوں کو صحیح اچھے سے ہم ڈسکرائب کرنے کے قابل ہوں گے. Perhaps we shall have to wait another half a century or so to be able to make greater generalization about the later half of the 20th century. یعنی ابھی بھی 20 سال ہمیں اس لیٹر ہاف سے بھی دور ہوئے ہو چکے ہیں، لیکن شاید ابھی بھی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ کلیئرلی ہم اس کو ڈیفائن کر سکیں. Meanwhile, let us accept what has become almost conventional in the historical writing of the English literature. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ یہ پوسٹ ماڈرن لٹریچر ہے. In his essay, The Postmodern Condition, Krishan Kumar has
clarified some confusion about the meaning of the postmodernism اور the postmodern condition جو بک ہے ان کی کرشن کمار کی, اس میں کیا لکھا ہے. He writes, most theorists claim that contemporary societies show a new or the heightened degree of the fragmentation, pluralism and individualism. یہ موجودہ ٹائم کی بات کر رہا ہوں. It can also be linked to the decline of the nation state and the dominant national cultures. تو اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ اس ایج کے اندر جو باقی سے مختلف جو ایکسپیرینس ہے وہ ہے فریگمنٹیشن کا ایکسپیرینس ہے, اور جو ٹوٹیلٹی میں ٹوٹل ہولو جو ایک بڑا اسٹرکچر تھا جو وکٹورین ایج میں آپ ایک رائٹر فالو کرتے تھے, جیسے جتنے بھی تھے ان کا ایک مورل ایک لارجر ایک ویو ہوتا تھا, وہ ایکسپیرینس کی بجائے اس کے کمپیریزن میں کیا آتا ہے, فریگمنٹیشن اور پلورلزم جو ہے, ٹھیک ہے, ملٹائی ازم جسے آپ کہہ لیں, پلورلزم, انڈیویجولزم اس کے ساتھ کہ ایک فرد کی بھی حیثیت ہے اور فریگمنٹڈ ایکسپیرینس ہوگا آپ کا. اینڈ دا ساتھ ساتھ ڈکلائن آف دا نیشن اسٹیٹ, کیونکہ نیشن اسٹیٹس جو تھیں جو وکٹورین ایرا کے ساتھ ہی پروان چڑھی تھیں, اور انہی کے بعد میں پھر ماڈرن ایج میں ورلڈ وار ون اور سیکنڈ ہوئی ان سب نیشنز کے درمیان. تو جو نیشن اسٹیٹس کا کانسیپٹ تھا وہی ایک یونیفائڈ ایک اسٹرکچر کی طرف لے کے جاتا ہے, وہی آپ کو ایک فریگمنٹڈ ایکسپیرینس نہیں ہونے دیتا. کولیکٹیوزم اسی میں آ جاتا ہے جب آپ نیشن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. جیسے پاکستان کی ہم بات کریں تو ہم نیشن کی بات کرتے ہیں, کولیکٹیو ایک ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں, ہم پلورلزم سے ڈرتے ہیں, ملٹائزم سے بہت ہمیں خوف آتا ہے, ملٹائی کلچرلزم ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, اس لیے تو ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ہمارے ملک میں 70 سے زیادہ زبانیں ہیں. ہم چاہتے ہیں ایک ہی زبان ہو ہمارا, ایک ہی ہمارا ریلیجن ہو, ایک ہی لینگویج ہو, ایک ہی کلر ہو, ایک ہی ایڈیالوجی ہو, ایک ہی ساری چیزیں ہو. تو یہ ہم کیوں زور دیتے ہیں ساری چیزوں کے اوپر, کیونکہ ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ پوسٹ ماڈرن اسٹیٹ بالکل نہیں ہے. ہم تو ابھی دیکھا جائے تو ایک وکٹورین ایک خاص طور پہ سینس میں ہم رہ رہے ہیں. یہ جو ہم پوسٹ ماڈرنزم کی ہم بات کر رہے ہیں لٹریچر کے اندر, یہ بھی ویسٹرن لٹریچر کی ہم بات کر رہے ہیں. ہمارا جو لٹریچر ہے اس سم ٹائم اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں when we talk about the western things, وہ اسے اپلائی کر لیتے ہیں اپنے اوپر, جبکہ ہماری کنٹری بہت پیچھے ہے ابھی معاملات میں, اور ہمارا جو سینس ہے چیزوں کو سمجھنے کا, ہم ٹوٹیلٹی میں چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہاں لوگ بہت ریلیجیس ہیں اور وہ ایک سنگل جو ہے وہ کانسیپٹ کے نیچے چلتے ہیں, اور نیشن اسٹیٹ ہے ڈیفینیٹلی ایک, اور ہم نے اپنی ایڈیالوجیکل وہ جو ہندو مسلم جو ڈویژن ہے اس کو ابھی تک گلے لگایا ہوا ہے اسی طریقے سے, اور ہم بالکل دوسروں کو کسی کو رائٹ دینے کو تیار نہیں ہیں ملک کے اندر. تو ہمیں فریگمنٹڈ ایکسپیرینس یا پلورلزم یا انڈیویجول کسی کی بات کو ہم مان لیں تو ہمارے یہاں بھی یہ پاسبل نہیں ہے کسی بھی لیول کے اوپر. تو اس کو یہاں تو آپ اپلائی کر ہی نہیں سکتے. تو ہم کس کی بات کریں, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ویسٹرن کلچر, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ویسٹرن لٹریچر, ٹھیک ہے. تو ویسٹرن جو خاص طور پہ جو ایکسپیرینس ہے وہ ہم سے بہت ڈفرینٹ ہے, اور وہاں کا جو ہے جو فلاسفر ہے جو تھیورسٹ ہیں, ہمارے یہاں تو فلاسفر پیدا ہی نہیں نہ ہوتے کیونکہ ہم کر ہی نہیں سکتے. وی کین ناٹ افورڈ اے فلاسفر, یو نو, کہ فلاسفر تو انڈیویجول بات کرے گا, ڈفرینٹ بات کرے گا آپ سے, آپ کے جو ایک تھنکنگ ہے اس کو بریک کر دے گا. تو یہ کیسے پاسبل ہے. ہم سوسیولوجسٹ نہیں پیدا کر سکتے, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں سائیکولوجسٹ بھی اچھے نہیں پیدا ہو سکتے, سائنٹسٹ بھی نہیں ہو سکتے. اسی طرح کوئی بھی انوویٹو ایڈیالوجی کو تو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمارا ایک خاص طرح سے ہماری ٹریننگ ہوئی ہے. یعنی ہم وکٹورین سٹائل میں ابھی تک ہیں, موجود ہیں 200 سال پیچھے تقریباً تھاٹ پروسیس کے اندر. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا فریگمنٹڈ ایکسپیرینس, پلورلزم, انڈیویجولزم اینڈ ڈکلائن آف نیشن اسٹیٹ اینڈ ڈومیننٹ نیشنل کلچر جو ختم ہو گیا, ایک سنگل نیشنل کلچر جو ہے. اب political, economic and the cultural life is now strongly influenced by the development at a global level. تو ہم اسپیشلی ویسٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت. ہاں, ان چیزوں کے مائنر افیکٹس تو ہمارے اوپر آتے ہیں گلوبلائزیشن کا, جیسے انٹرنیٹ آ گیا, تو ٹی وی آ گیا, یہ الیکٹرانک میڈیا جس طرح سے ڈیولپ ہوا ہے, سوشل میڈیا, تو کچھ نہ کچھ آئیڈیاز امپورٹ تو ہوتے ہیں, وہ اثرات بھی ڈالتے ہوں گے, لیکن اس طرح سے نہیں. آپ کی سوسائٹی کو اتنا خطرہ نہیں ہے ابھی ان نظریات سے. تو یہ جو پلورلزم, یہ ساری چیزوں کی بات ہے, تو اس کو ہم نے فوراً سے
آپ نے اپنے سے ہٹا کے ایک ذہن میں رکھنا ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ویسٹ. سو گلوبلائزیشن کی طرف ویسٹ جاتا ہے, پلورلزم کی طرف, فریگمنٹیشن کی طرف. This has one of its effects unexpectedly the renewed importance of the local and the tendency to stimulate subnational and regional cultures. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ اس تھنکنگ کے ڈیولپ ہونے سے تو سب نیشنلزم کی طرف, اب نیشنلزم نہیں, اب کوئی وہاں نیشن اسٹیٹ کو وہ نہیں لگا رہا, جیسے ہٹلر اس زمانے میں ایک نیشن اسٹیٹ کا ایک سلوگن لے کے چلتا ہے اور پوری دنیا کو کنکر کرنا, اور تو ہم سیکریفائس ہوں گے, جان دے دیں گے اس کے لیے, ایک اس آئیڈیا کو بیچنا. تو ریجنل کلچرز جو ہیں وہ پہلے دبا کے رکھے جاتے تھے, سب جو نیشنز ہوتی تھیں ان کو سپریس کیا جاتا تھا, ان کے رائٹس کو. تو اب ایک ایسے ایرا میں ویسٹ انٹر ہوتا ہے جسے ہم پوسٹ ماڈرن کہیں گے, جہاں ریجنل کلچرز اور سب نیشنز کو بھی امپورٹنس ہے, یعنی ان ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ڈائیورسٹی کو. تو ڈائیورسٹی کو جو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا بہت پہلے وکٹورین ایرا میں, تو بالکل ہی برداشت نہیں کیا جاتا تھا, اور اس سے آگے چل کے پھر اسی وجہ سے دو ورلڈ وارز میں وہ لوگ چلے گئے. سو پوسٹ ماڈرن ازم کیا پروکلیمز کریں گے, ملٹائی کلچرل اینڈ ملٹائی ایتھنک سوسائٹیز. اب وہاں پہ کیا تبدیلی آ چکی ہے, ملٹائی کلچرل اینڈ ملٹائی ایتھنک سوسائٹیز بن چکی ہیں. اب لٹریچر بھی اسی بیک گراؤنڈ, یہ بیک گراؤنڈ آپ نے یہ سمجھنا ہے, پھر اسی میں ہی تو لٹریچر لکھا جائے گا انہی لوگوں کے لیے, اسی سوچ کے مطابق. اٹ پروموٹس دا پالیٹکس آف دا ڈفرینس. اوکے, اب پوسٹ ماڈرن کیا کر رہا ہے, کلیم کر رہا ہے ملٹائی کلچرلزم اینڈ ملٹائی ایتھنک سوسائٹی, دے ایکسیپٹ کر رہے ہیں سب کو, اور اٹ پروموٹس دا پالیٹکس آف ڈفرینس. ٹھیک ہے, آئیڈینٹی از ناٹ اے یونٹری اینڈ اسینشیل. ہمارے یہاں آئیڈینٹی بہت بڑا میٹر ہے کہ ہمیں, اور مزے کی بات ہم کسی نتیجے پر بھی نہیں پہنچتے, پھر بھی ہمارے لیے ایک میٹر ہے. اٹ از, اب وہاں کیا ہو چکا تھا, اٹ از فلوئڈ اینڈ شفٹنگ, کیونکہ سنگل سالڈ کو آئیڈینٹی نہیں ہوتی ہے, وہ یہاں پہ پہنچ چکے تھے. فیڈ بائی دا ملٹیپل سورسز اینڈ ٹیکنگ ملٹیپل فارمس. دیر از نو سچ تھنگ ایز وومن اور بلیک. اب ان چیزوں سے, یعنی انٹلیکچوئل ورلڈ اسپیشلی کی ہم بات کریں, وہ باہر آ چکے تھے, یہ اسے آگے کی طرف چل رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے ڈبیٹ اباؤٹ دا کنٹمپرری سوسائٹی بینگ پوسٹ انڈسٹریل, پوسٹ ماڈرن, پوسٹ اسٹرکچرلسٹ, پوسٹ کلونیل, پلورلسٹک, ملٹائی کلچرل, فریگمنٹڈ. یہ سارے ورڈ آپ اگر آپ یاد کر لیں تو یہ بالکل اسی پہ فٹ آتے ہیں اس سوسائٹی کے اوپر. اینڈ گوز آن وتھ سلیکٹ پیس آف لٹریچر اینڈ یوز فار السٹریشن. یعنی وہ تو ہم لٹریچر بعد میں دیکھیں گے یہ کیسا تھا. تو یہ ایک ایسا ایرا اسٹارٹ ہوتا ہے جو کلونیلزم میں ان کا وہ بھی کولیپس ہو گیا, پوسٹ کلونیل ورلڈ بن گئی. اور اسی طرح فیمنزم بھی ڈیولپ ہوا, جو فیمیلز کے کو حقوق حاصل نہیں تھے وہ بھی ایکویلٹی کی طرف چلیں, اور ان کو بھی پاور شیئرنگ ہوئی ان کے ساتھ. Until the time of the modernists like Ezra Pound and Eliot, literary theory came from the leading literary writers. ایک اور جو ہم یہاں پہ تقابل کر سکتے ہیں وہ ماڈرنسٹ کے ساتھ, وہ کیا ہوگا کہ ماڈرنسٹ جو تھیرسٹ تھے, جو لٹریری تھیرسٹ ہم نے ماڈرنزم میں بات کی تھی, وہ کیا تھے, وہ ایزرا پاؤنڈ تھے یا ٹی ایس ایلیٹ تھے. تو ان کی جو تھیریز تھیں یہ خود ایک لٹریری رائٹر تھے. تو تھیریز لٹریری رائٹر سے آ رہی تھی, لٹریچر میں جو لکھ رہے تھے وہی بہتر ڈسکرائب کر رہے تھے, یا کر سکتے تھے آپ کہہ لیں. لیکن ڈیورنگ دا پوسٹ ماڈرن پیریڈ however it has come from the non literary thinkers. ٹھیک ہے, اب جو پوسٹ ماڈرن تھنکر ہیں, جو آگے ہم تھیریز دیکھیں گے, وہ خود لٹریری آرٹسٹ نہیں ہیں, وہ نان لٹریری تھنکرز ہیں. The growth of the postmodernism, in the words of the Charles Jenks, a major theorist of the architecture and the originator of the term. جو پوسٹ ماڈرن ٹرم ہے پوسٹ ماڈرنزم, یہ چارلز جینکس نے انٹروڈیوس کروائی تھی, انوینٹ کی تھی آپ کہہ لیں, جو میجر تھیورسٹ بھی ہیں, آرکیٹیکچر کے تھیورسٹ ہیں وہ. And the originator of that has been a sinuous, even tortuous path. Although یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چارلز جینکس اس کے اوریجنیٹر ہیں اس ٹرم کے. We may cite and examine any number of the definition out of the innumerable available to us. تو جہاں تک پوسٹ ماڈرنزم کی ڈفرینٹ ڈیفینیشن میں آپ جائیں گے تو وہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ ایٹ دا ویری اینڈ چانسز ہیں کنفیوز ہونے کے.
Postmodernism proves slippery like a snake whose twists and twirls are impossible to pin down. From the very inception of the term in Arnold Toynbee's A Study of History 1947 की बुक है आर्नल्ड टॉयनबी की, एक ऑथर ने हमारे सामने आते हैं, who wrote A Study of History 1947. The term has accumulated a lot of meaning, many of which are mutually contradictory. Indeed, with the postmodernism, post-feminism, post-colonialism, and the post-industrialism, that post can be seen to suggest a critical engagement with modernism rather than claiming the end of. तो ये सारे एरियाज पे पोस्ट हमें नजर आता है, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट फेमिनिज्म भी नजर आता है, कॉलोनियलिज्म भी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी। लेकिन इसका मतलब एक और भी है कि ये मॉडर्निज्म इसमें सर्वाइव कर रहा है, मॉडर्निज्म का ये एंड नहीं है। विक्टोरियन के बाद जो मॉडर्न थिंकिंग आई थी, लेकिन फिर इसमें फर्क क्या है? और इट कैन बी सीन दैट द मॉडर्निज्म हैज बीन ओवरटर्न्ड, superseded or replaced. Therefore, it is quite crucial to realize that any definition of the postmodernism will depend upon one's prior definition of modernism. In one sense, postmodernism is a modernism which does not agonize itself, or in fact does all that modernism does, but only a mood of celebration, not in a mood of repentance. तो पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म कहीं पे आपको बिल्कुल सिमिलर दिखाई देंगे, लेकिन एटीट्यूड का डिफरेंस है, ठीक है? क्योंकि जो मॉडर्निज्म है वो उसमें आपकी टी एस इलियट की पोएम द वेस्ट लैंड आपके जहन में आ रही होगी, दैट इज द लेमेंटेशन कि वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उसके ऊपर लेमेंटेशन है कि स्पिरिचुअल डेथ हो गई है, बैरननेस आ गई है, वेस्ट लैंड में वो कन्वर्ट हो चुके हैं। बट पोस्ट मॉडर्न क्या है? दे सेलिब्रेट देयर फ्रेगमेंटेशन, ठीक है? दे सेलिब्रेट देयर वेस्ट लैंड कि यही रियलिटी है, ये आज का यही सच है, सो दे सेलिब्रेट दिस। तो मूड ऑफ रिपेंटेंस नहीं है, मूड ऑफ रिपेंटेंस है मॉडर्निज्म के अंदर, ठीक है? वहाँ लेमेंटेशन है, रिपेंटेंस है, अफसोस का इजहार है, दुखी है कि वो हमने खो दिया सारा कुछ, और एक नई जो रियलाइजेशन हमने पाई है इसमें हमें काफ़ी मुश्किलात हैं। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या है? फ्रेगमेंटेड एक्सपीरियंस को, लॉस को सेलिब्रेट किया जा रहा है, rather than lament the loss of the past, the fragmentation of the life and the collapse of civilization, ये सारा कुछ wasteland आप सामने रखें, as well as selfhood. Postmodernism embraces these phenomena as a new form of social existence and behavior. वो कहते हैं यही सच है, आज का नया नॉर्मल यही है, और हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए कि बस यही है और यही जिंदगी है, यानी मान लेना, एक्सेप्ट करने की तरफ लेके चलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। Thus, the difference between the two is the best understood as difference in mood and attitude, rather than a chronological difference or as different institutions of the aesthetic practices. में इतना डिफरेंस नहीं है एस्थेटिक प्रैक्टिसेस के अंदर, या कोई क्रोनोलॉजिकल एक हम कहते हैं कि ये उसके बाद नई तहरीक आ गई है, ऐसा सच नहीं था। जस्ट दोनों में सिमिलर जो थिंग्स हैं उनके ऊपर उनका एटीट्यूड का फर्क है। One core issue of this debate between postmodernism and the modernism is the extent to which the Enlightenment values are still valuable. The Romantic philosophers such as Rousseau, Kant, and Hegel had placed great faith in man's ability to reason as a means of securing our freedom. तो रोमांटिक जो फिलोसफर हैं तीन बड़े, रोसो, कांट एंड हेगल, उनको पूरा यकीन था किसके ऊपर? मैन्स एबिलिटी टू रीजन के ऊपर। लेकिन मॉडर्निस्ट फिलोसफर्स लेटर रेज द डाउट अबाउट मैन्स एबिलिटी टू डू सो, कि मॉडर्निस्ट फिलोसफर ने इस बात को डाउट कर दिया कि इंसान रीजन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ये एक लार्जर एक रीजन मौजूद है। दिस क्वेश्चन ऑफ द रोमांटिक फिलोसफर्स फेथ इज मेनली एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ Jean-Francois Lyotard, for whom postmodernism is the best understood as an attack on the reason. तो लियोटार्ड जो हैं ये काफ़ी नुमाया फिलोसफर हैं, आगे हम इनको नेक्स्ट टाइम हो सकता है देखें भी, ऐसी टाइम आज ही हो सकता है देख लें, जो पोस्ट मॉडर्न जो फिलोसफी उसको प्रोपोगेट करते हैं और रीज़न पे ये डिपेंडेंट नहीं है। टोटल जो लार्जर रीज़न की हम बात कर रहे होते हैं ना, the human race has engaged in an effort towards universal moral and intellectual self-realization
So, as the subject of the universal historical experience, it also postulated a universal human reason in terms of which social and the political tendencies could be assessed as progressive or otherwise. चूँकि हमारा पहला जो विक्टोरियन या रोमांटिक एज के जो फिलासफर हैं, जो पुराने जितने भी आप फिलासफर देखेंगे, वो एक यूनिवर्सल मॉरल की बात करते हैं और एक इंटेलेक्चुअल रियलाइजेशन और एक डिवाइन प्लान की बात करते हैं और एक यूनिवर्सल ह्यूमन रीजन की बात करते हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं और एक एवोल्यूशन जा रहा है और पॉजिटिव वे में हम दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं. Postmoderns reject this picture, basically. That is to say, it rejects the doctrine of the unity of the reason. ये जो larger reason है, जो unity of the reason है, और ये जो एक linear progression है, ये जो evolution है, moral evolution कह लें आप, हर लिहाज से जो reason का evolution है, हम develop कर रहे हैं, grow कर रहे थे, उस concept को postmodern philosopher reject कर देते. It refuses to conceive of humanity as a unitary subject striving towards the goal of perfect coherence. कि हमारा ये जो जर्नी है एक कोहेरेंट है और एक परफेक्ट गोल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि यही बिलीफ था. आर द परफेक्ट कोहेजन एंड द स्टेबिलिटी, इट इज पॉलिटिकल प्रैक्टिस, फेमिनिज्म एंड द पोस्ट मॉडर्निज्म, न्यू लेफ्ट रिव्यू, ये पेज के ऊपर ये बात लिखी हुई है. सो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था या वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट था, एज अगेंस्ट द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द मॉडर्निज्म and the long-standing conception of the human self as a subject with a single unified reason. ठीक है, कि सिंगल जो यूनिफाइड रीजन है, दे रिजेक्टेड दिस आइडिया और प्रोग्रेशन को भी रिजेक्ट कर दिया, रीजन से टोटलिटी को अंडरस्टैंड करने को भी रिजेक्ट कर दिया. Postmodernism has pitted reason in a plural that is fragmented and incommensurable. Postmodern theory is suspicious of the notion that man possesses an undivided and coherent self which acts as the standard of rationality. कि man is a rational being. They rejected this idea. एक coherent self है और पूरी कायनात के साथ मतलब connected है और बड़ा mind एक मौजूद है. ये सारा जो प्लेटोनिक आइडिया था, और इसको बिल्कुल कहा भी गया कि ये प्लेटोनिक जो आइडिया है, जो आइडियलिज्म है, वो सारी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स करती है पोस्ट मॉडर्न के अंदर. It no longer believes that reasoning's subjects can act as a vehicle for historical progressive changing. कि reasoning subjects and human beings are reasoning subjects और ये historically progressively एक evolution में है और change आ रहा है और reason develop हो रही है. Here we must also understand the difference between the postmodernism and the postmodernity. Postmodernity, ये दोनों थोड़ा सा इनमें फर्क है, हम इसको भी समझते हैं. Postmodernity is used to describe the socio-economic, political and the cultural condition of present day West. ये अब की जो हालत है प्रेजेंट डे वेस्ट की, जो एक जो इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन है, जो पॉलिटिकल और कल्चरल कंडीशन है, इस कंडीशन को पोस्ट मॉडर्निटी कहेंगे. वेयर पीपल आर लिविंग इन पोस्ट इंडस्ट्रियल सर्विस ओरिएंटेड economies where human dealings are like shoppings are mediated through the computer interface, where communication is done through email, voicemail, fax, teleconference on video link, where the wider world is accessed via the net, where the choice of the entertainment falls on high-speed image, bombardment of the pop video, etc. ये जो हमारी जो आज जदीद दुनिया है, इसको पोस्ट या पोस्ट मॉडर्निटी हम कहेंगे, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन कहेंगे, जिसके अंदर जो है लोगों की कम्युनिकेशन में आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी कितनी इन्वॉल्व है. ये वाली जो कंडीशन है इसको पोस्ट मॉडर्निटी कहेंगे. एज ए थ्योरी नहीं होगा, ये एक स्टेज है जहाँ पे आप हमें साइंस और टेक्नोलॉजी लेके आती है. Such condition of living are often described as postmodernity. Postmodernism तो एक थ्योरी का नाम है. On the other hand, postmodernism क्या है? Only the aesthetic and the intellectual belief and attitudes often presented in the form of theory. इज्म जब लगेगा तो ये थ्योरी की तरफ जाएंगे, वो एक कंडीशन का नाम है. The term postmodernism in use roughly since the 1960s designates cultural forms that display certain characteristics which include, यहाँ पे हमने क्या देखा, the denial of all encompassing rationality. यहाँ पे सबसे पहले जो रिजेक्ट कर दिया all encompassing जो larger rational
ایک کانسیپٹ تھا یونیورس کا. دا ڈسٹرسٹ آف دا میٹا نیریٹو. بالکل میٹا نیریٹو سارے ریجیکٹ ہو گئے. ایسا نیریٹو جو آپ کی سارے سوالوں کا جواب دیتا ہے. ایک ہی نیریٹو جو میٹا نیریٹو ہے. لارجر جو بڑی اسٹوری گرینڈ اسٹوریز کریٹ کی جاتی تھی. متس پتہ چلا کہ وہ ساری متس ہیں اور دے آر جسٹ اسٹوریز. اور ان پہ ڈسٹرسٹ ہو گیا. چیلنج ٹو دا ٹوٹلائزنگ ڈسکورس. ٹوٹلائزنگ ڈسٹور وہی میٹا نیریٹو ٹائپ چیزیں جو ایسا ڈسکورس جو ٹوٹل آنسر کرے آپ کے سارے پرابلمس کو. یقیناً وہ متس میں رہ کر آنسر کرے گا, یقینی پریکٹیکلی تو نہیں کر پائے گا. ان ادر ورڈ سسپیشن آف دا ڈسکرسو اٹمپٹس ٹو آفر اے یونیورسل اکاؤنٹ آف ایگزسٹنس. A rejection of the modernism, thus rejecting belief in the infinite progress of the knowledge, infinite moral and the social advancement. In rigorous definition of the standard of the intelligibility, coherence, legitimacy, postmodernism seeks local or provisional. ٹھیک ہے, بجائے اس کے کہ وہ انفینٹ لارجر مورل, وہ کہیں گے کہ مورل از جسٹ انوینٹڈ ٹو سوٹ یور اون بینیفٹس. ایوری باڈی کین انوینٹ his or their own private morals and can follow these things. So legitimacy جو تھی, جو وائڈر مورل ایک نیٹ ورک اور سوشل ایڈوانسمنٹ کا جو نظریہ تھا, لارجر جو مائنڈ کا نظریہ تھا, پوسٹ ماڈرن سیکس local experience. They're talking about the provisional thing rather than the universal and the absolute forms of legitimation.